رسالے کو کس رنگ میں پیش کرتا۔ تو مولانا نے کہا کہ دوسرے لوگ جو ہے نا امتیں، انہوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں یا تو ان کو اتنا بڑھایا کہ خدا بنا دیا، یا ان کے بارے میں ایسی غلط اور گندی باتیں منسوب کر دیں، زنا، شراب، بدماشیاں، کہ وہ شریف آدمی بھی نہ رہے، افراد تفرید میں امتیں پھنس گئی۔ یہود نصارہ بھی ایسے ہی ہیں، اور اسی طرح ہندو وغیرہ۔ قرآن اللہ کا کلام صحیح شکل میں موجود ہے، اس لیے اس نے نا رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں بالکل ہر شے واضح کر دی کہ امت اس گمراہی میں مبتلا ہو جائے جس میں پہلی امت ہے۔ تو پہلا نقطہ جو پچھلے درس میں پڑھا تھا اس میں تھا کہ امتوں کو یہ بات سمجھنے میں ہمیشہ مشکل پیش آئی کہ نبی بشر نہیں ہو سکتا، جو بشر ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، جو نبی ہے وہ بشر نہیں ہو سکتے۔ نبی اور بشر اکٹھا ہو یہ نہیں امتوں کی سمجھ میں آیا۔ نوح علیہ السلام سے لے کر کہتے تھے کہ اگر وہ نبی ہے تو ظاہر ہے اللہ کا اتنا مقرب اور پیارا، پھر کوئی اور ہی مخلوق ہے، نور ہے، تو الگ ہے دیوتا، انسان نہیں۔ کچھ جو سمجھتے تھے وہ کہتے ہیں انسان ہے اس لیے یہ بشر تو نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی جھگڑا تھا کہ اللہ نے کوئی بھیجنا تھا تو فرشتہ بھیجتا، کوئی اور مخلوق بھیجتا، ہم میں سے ایک آدمی نبی بن گیا۔ تو یہ بات بھی قرآن پاک نے بہت واضح کی کہ نبی ہمیشہ بشر ہی آئے ہے، اور بشر ہی جو ہے نا وہ نبی ہو سکتا ہے۔ دوسری مخلوق میں اگر کوئی آدمی اس کو اللہ تعالیٰ نبی بنائے تو وہ ایک تماشا تو ہو سکتا ہے، مگر جو نبی بھیجنے کا مقصد ہے نا کہ کتاب نہ صرف دے، اس پر عمل کر کے دکھائے اور لوگوں پر حجت تمام ہو جائے کہ یہ تمہاری طرح کا آدمی ہے، وہی خواہشات ہیں، سب چیزیں اس میں ہیں، جب یہ عمل کرتا تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو رسولوں کے بھیجنے کی اصل غرض جو ہے لوگوں پر اتمام حجت ہے۔ تو دوسری مخلوق ہو تو لوگوں کا بہانہ ہوگا کہ وہ نور ہے، اس نے یہ نیکیاں کر لی، ہم سے ہوتی ہے۔ تو یہ اصل میں نبوت کے سارے کارخانے کو بم سے اڑانے والی بات ہے کہ پہلے قدم پر ہی لوگ کہتے ہیں کیا یار تم کہتے سنت کی پیروی کرو، اسوہ حسنہ ہے رسول اللہ کی زندگی، وہ ہمارے لیے نمونہ ہو سکتی ہے، ہم خاکی وہ نوری۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی بہت واضح کیا جگہ جگہ کہ بشر ہی نبی بن کر آئے اور نبی کا بشر ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ مقصد ہی پورا نہیں۔ اور آج بات تھی کہ جب انہوں نے سمجھ لیا نا لوگوں نے کہ نبی بشر نہیں ہوتا بلکہ کوئی خدا رسیدہ، خدا کا بیٹا یا خود خدا ہی بندے کی شکل میں آتا، تو پھر ظاہر بات ہے ساری خدائی طاقتیں بھی مانی کہ اس کو علم غیب بھی ہے، جو چاہے کر سکتا، مختار کل بھی ہے، ہر شے کی اسے خبر ہے، لوگوں کی قسمتیں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس کا بھی رد پڑا۔ دوسرا نقطہ جو تھا مودودی صاحب نے یہی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا کہ رسول بتا دو نہ مجھے علم غیب ہے سوائے اس کے کہ اللہ کوئی بات بتا دے، نہ میرے ہاتھ میں لوگوں کی قسمت ہے کہ میں نفع نقصان پہنچاؤں، بلکہ میری اپنی قسمت بھی میرے ہاتھ میں نہیں، مجھے دکھ سکھ اسی طرح پیش آتے۔ اور تیسری بات یہ بیان کی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی انوکھے نہیں، سب امتوں میں رسول آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت سب میں بانٹی گئی ہے، مشرق سے مغرب تک ہر قوم میں اللہ کا کلام نازل ہوا۔ لوگ ملاوٹ کر دیتے رہتے، تو رسول کریم علیہ السلام اس لیے نہیں آئے، یا یہودی عیسائی کہتے ہیں یار تورات انجیل کے ہوتے ہوئے قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اس کو جھٹلانے کے لیے، رد کرنے کے لیے نہیں آیا، جو اس میں ملاوٹ ہو گئی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور جو سچی باتیں ان کی تصدیق کرنے کے لیے، یہ تو باتیں اللہ کا کلام ہی ہیں، یہ تم نے ملاوٹ کر دی، اس لیے ان کو جھوٹا کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ بھی کتاب میں اللہ کی تھی، لوگوں کی ملاوٹ سے پاک کرنے کے لیے رسول آیا۔ اور یہ کچھ اب تک بڑا اس بارے میں کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں تو پوچھ